अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रोग्राम में भारत की, जो अपनी हठधर्मी और खेल के मैदानों में भी अपनी नफरत की सियासत का खिलवाड़ खेलने से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान से मुंतकिल करने की साजिश शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत की जानिब से अगले साल एशिया कप के लिए टीम न भेजने और इवेंट को किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की तैयारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जय शाह, उनके बयान को ICC और ACC को तकसीम करने के मुतरादिफ करार दिया है। नाज़रीन, एक जानिब भारत अपने हमसाया मुल्कों के साथ हर वक्त साजिश और शर अंगेजियों में मसरूफ़ रहता है, तो साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर में भी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। आपको बताएं कि प्लेंटर्स इनाम याफ्ता फोटो जर्नलिस्ट जो हैं सना इरशाद मट्टो, उनको दूसरी मरतबा सफ़र करने से भी रोक दिया है। हालांकि उनके पास वीज़ा था, फिर भी उन्हें सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई और नहीं रोकने की क्या वजह है ये उनको बताया गया। भारत खेलों में साजिश कैसे कर रहा है, और साथ ही साथ एक और ख़बर जो उसकी अपनी रियासत बिहार से सामने आई है, जहाँ 7वीं जमात के इम्तिहानी पर्चे में एक सवाल शामिल किया गया है और उस सवाल में कश्मीर को एक आज़ाद मुल्क कैसे तस्लीम कर लिया गया है। ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर शामिल की हैं, आपको दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरे साथ इंतहाई अहम और मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद होंगे। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल हैं यूरोपीय यूनियन में, अली रज़ा सैयद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। उनका तज्ज़िया लेंगे, उनकी राय जानेंगे, सारे मामले के ऊपर बड़ी अहम उनसे गुफ्तगू हो रही होगी हमारी। आप पहले पैकेज देख लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हिंदुस्तान से न सिर्फ इसके अपने शहरी बल्कि हमसाया मुल्क भी तंग हैं, चाहे वो नेपाल हो या श्रीलंका। भारत की जानिब से साजिश के अलावा कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं। इस वक्त भारत की हठधर्मी एक बार फिर खेलों में दिखाई देने लगी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह का अगले साल होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान न भेजने और इवेंट की मुंतकली का बयान दे डाला। पाकिस्तान ने भी जय शाह के बयान को ICC और ACC को तकसीम करने के मुतरादिफ करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को मामला सुलझाने का मशवरा दिया। वाज़ेह भी कर दिया कि जय शाह के बयान से 2023 में भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप और दीगर इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत पर असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत की खेलों में सियासत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश उस वक्त भी सामने आई जब गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख किया गया। न्यूजीलैंड टीम को धमकी आमेज जाली पोस्ट भारत से जनरेट हुई। एक ईमेल ID हमजा आफरीदी के नाम से बनाई गई। उसी ID से 15 मिनट बाद ईमेल की गई। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत के असल चेहरे को उस वक्त भी दुनिया के सामने बेनकाब किया था। नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार भारत जहां मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम ढा रहा है, वहीं उसने पोल्टनर्स इनाम याफ्ता फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को दूसरी मर्तबा सफर करने से भी रोक दिया है। ट्विटर पोस्ट में सना इरशाद ने लिखा कि वो अवार्ड वसूल करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से उन्हें रोक दिया गया। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते जब्र को कोई भी बाज़मीर शख्स कहां तक बर्दाश्त करे। पैलेट यूज करते हैं, टीयर के शेल यूज करते हैं और वहाँ पे वो बहुत सारे यूज करते हैं, पावर शेल यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो नाकाम होते हैं खुदा के फजल करम से। But we want world to know here is operation. They are torturing us. They are blinding us through pellets. We don't want anything from anyone. We just only want freedom. इन्हें ज़मीर लोगों का कलम भी गवाही देने पर मजबूर हो गया कि कश्मीर भारत के बेईमाना जबर तशद्दुद से आज़ादी का हकदार है। बिल्कुल जी, पैकेज आपने देखा, सूरत हाल आपने देखी, मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है, भारत के अपने अंदर क्या सूरत हाल है, और उसके बाद
دنیا جو ہے اس پر کیوں اس طرح کے اقدامات کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی جس طرح کے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے، خاص طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے آ جانے کے بعد؟ یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے جی علی رضا سید صاحب سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین ہیں، بہت ساری ان کی ایفرٹس رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے لیے، جدوجہد آزادی میں ان کا ایک بڑا حصہ ہے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک طاقتور آواز جو ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، یہ وہ طاقتور آواز ہیں۔ انہیں ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، ویلکم کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی رضا سید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علی صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کی آمد کے لیے، آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا علی صاحب، پہلے تو ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ شوپیاں میں جو ہم نے دیکھا کہ ایک اور کشمیری نوجوان کو جس بہیمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد ابھی سے تو یہ سچویشن نہیں ہے بلکہ 5 اگست 2019 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری مقبوضہ وادی جو ہے اس کو ایک جیل میں تبدیل کر کے رکھا گیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ کیوں مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کا خون کا پیاسا دکھائی دیتا ہے بھارت؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ اصل میں دیکھیں اس کی ایک ہسٹری ہے، اگر آپ 75 ایئرس کی ہسٹری دیکھیں اس کانفلکٹ کی، اس کو دیکھتے ہوئے، اور خاص کر جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد کے جو حالات ہیں 5 اگست 2019 کے بعد، تو یہ جو سرکار ہے یہ جب سے پاور میں آئی ہے ان کے ایک بھوت سوار ہے کہ طاقت کے ذریعے ہم کشمیر کی اس تحریک آزادی کو دبا لیں گے، جس میں وہ غلطی پہ ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جتنی طاقت استعمال کرنی تھی وہ کر لی۔ اس کے علاوہ یہ جو فیک انکاؤنٹرز ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ پہلے ایک بچے کو جو 16 سال سے جیل میں تھا، ینگ آدمی تھا، اس کو انہوں نے جیل سے نکال کے انکاؤنٹر کیا، اور اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹر میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ یہ سارے جھوٹے پروپیگنڈے، لیکن اس پہ آلریڈی جو کشمیریوں کی آواز ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے ہائی کمیشن کی 2018 اور 2019، اگر آپ اس کو پڑھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک جو جرم ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور وہ ہم نے نہیں کہا، ہماری بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، لیکن جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کی طرف سے آئی ہے وہ ایک اوتھینٹک رپورٹ ہے۔ بھارت نے انکار کیا اس کی انکوائری کے لیے، بھارت نے ہمیشہ کی طرح ہردرمی کا مظاہرہ کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے ایک ڈس انفو لیب بنائی یورپ میں، برسلز میں، اور اس کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی کشمیری سٹرگل ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنا، اور پاکستان کو جو بلیم ہے پاکستان پہ لگانا، تاکہ عالمی برادری کو گمراہ کیا جا سکے، اور اس کو ٹیررزم کے ساتھ انہوں نے لنک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ڈس انفو لیب کے بعد وہ سارا جو ہے چہرہ بھارت کا بے نقاب ہوا، لیکن اس کے باوجود جو عالمی برادری ہے اس نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی جس طریقے سے وہ یوکرین میں اسی کی وجہ آپ سے علی صاحب جاننا چاہ رہی ہوں، ڈس انفو لیب ہو جائے، مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ہو جائیں، بھارت کے اپنے اندر مسلمان تو چھوڑیے، ان کی اپنی جو اقلیت ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اس پر کیا رپورٹس ہیں، دیگر جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں ان کی ساری رپورٹ سامنے ہیں، یو این کی اپنے قراردادیں موجود ہیں، کیا وجہ ہے اپنے مفادات سے ہٹ کر، میں بزنس اور وہ جو تجارتی منڈی ہے چونکہ بھارت ایک بہت بڑی، اس سے ہٹ کر کیا اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا ایک یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اس چیز کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے عالمی برادری کی طرف سے، صرف اور صرف بزنس، صرف اور صرف مفادات؟ نہیں، میرے خیال میں صرف مفادات نہیں، اس کے علاوہ جو اس خطے کے حالات ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ جو انوائرمنٹ بن رہا ہے، چائنا، رشیا اور یو ایس اور ویسٹ جو ہے، تو اس کے تناظر میں انہوں نے اکنامک مفادات بھی ہیں، لیکن ان کے اسٹریٹجک ہیں جو مفادات ہے اس کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں جو اس وقت کشمیریوں کے ساتھ جو بدقسمتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد ہماری تحریک کو جو ہے وہ انہوں نے ٹیررزم کے ساتھ جوڑا، ابھی کووڈ آیا، جو ہی وہ 5 اگست کا واقعہ ہوا، 5 اگست کو جب آرٹیکل 370 اور 35A کو کینسل کیا گیا اور کشمیریوں کا جو سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فوری طور پہ اس کے بعد کووڈ آ گیا۔ یہ بھی آپ سمجھیں بدقسمتی کشمیریوں کی، کیونکہ جتنی بھی اقوام تھیں اقوام عالم میں، وہ اپنے عوام کی بچاؤ کے لیے اس میں کووڈ کی طرف توجہ
اس کے بعد کیا ہوا, اب یوکرین وار شروع ہو گیا. یوکرین وار میں آپ دیکھیں کہ ان کی ساری توجہ جو ہے یوکرین کی طرف ہے. بالکل. اور اس کا فائدہ بھارت نے بہت بخوبی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی آپ نے سنا ہوگا جرمنی کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. حالانکہ آج تک جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی زبان ہمیشہ خاموش رہی ہے, لیکن پرائیویٹلی اور ان کی جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس میں بھی ریزولوشن پاس ہوئے ہیں انڈیا کے خلاف, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے. انڈیا نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. لیکن اس ہٹ درمی کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام الناس ہے یورپین یونین کی, اس میں رائے عامہ بڑی تبدیل ہو رہی ہے. اور آپ اس رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے کیا لاہ عمل اپنائے ہوئے ہیں یورپی یونین کے اندر؟ برسلز میں ظاہر ہے آپ آواز بلند کر رہے ہیں, لیکن کوئی آپ کی حکمت عملی تو ہوگی جس کے تحت آپ چل رہے ہوں گے اس معاملے کو لے کر. ہم وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں, ہم اسکولوں تک پہنچ رہے ہیں, اور ہم اس کے علاوہ جو ہے پبلک میں 1 ملین سگنیچر کمپین ہم نے شروع کی ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں آگاہی پیدا کرنی, اور جب عوام میں آگاہی پیدا ہوگی عوام اپنے ریپرزنٹیٹیو پہ جو ہے پریشر ڈالیں گے, اور وہ اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ میں نے ویسٹرن ڈیموکریسیز میں دیکھا ہے. تو ہم اسی لائن پہ چل رہے ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ فیوچر میں ایک پریکٹیکل لائف میں جب آئیں گے تو انہوں نے ایک رول ادا کرنا ہے, اور ان کو اگر اس سارے ایشو کا اور کشمیریوں کی سفرنگ کا پتہ ہوگا, نیریٹو کا پتہ ہوگا, کشمیری چاہتے کیا ہے, کشمیر میں ہو کیا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آنے والے وقتوں میں ہمیں وہاں سے دوست ملیں گے, ہمیں سپورٹر ملیں گے. اور ابھی بھی یورپین پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں جب 5 اگست کا واقعہ ہوا یورپین پارلیمنٹ ہالیڈیز پہ تھی, اور جب وہ واپس آئی 2 سپٹمبر 2019 کو, تو ایجنڈے پہ پہلا آئٹم اور پہلا ایجنڈا جو تھا وہ کشمیر پہ تھا. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے, اور آہستہ آہستہ اسی طرح ہم اویئرنیس کر رہے ہیں. ابھی ہم کشمیر ایو ویک کرنے جا رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اندر, جو 5 دن کا ہوتا ہے, جس میں کشمیری کلچر, کشمیر کی کرنٹ سچویشن, ایک فوٹو ایگزیبیشن, اور اس طریقے سے. اچھا, یہ جو آپ نے فوٹو ایگزیبیشن کا ذکر کیا تو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی ثنا ارشاد مٹو کا, جو آپ جانتے ہیں کہ پلتزر انعام یافتہ جو ہیں فوٹو جرنلسٹ ہیں. دکھاتی وہ کیا ہیں؟ دکھاتی وہ بھارت کے مظالم ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بھارت سے باہر ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے. اگر وہ امریکہ جانا چاہتی ہیں جہاں کا ان کے پاس ویزا موجود ہے, ٹکٹ موجود ہے, ان کو ٹریول نہیں کرنے دیا جاتا. پیرس جانا چاہتی ہیں جہاں پر ان کو ایک ایوارڈ دیا جانا ہے ان کی خدمات پر, وہاں بھارت جو ہے ان کو نہیں جانے دے رہا ہے. تو پھر یہ آپ کس طرح سے پاسبل بنا رہے ہیں کہ وہاں کی جو اصل چیزیں ہیں, جو مقبوضہ کشمیر کے اندر سچویشن ہے, اس کو آپ باہر لا سکیں؟ انٹرنیٹ پر ہم جانتے ہیں وہاں پر 3G نہیں ہے, ایون وہاں پر 2G ہے بہت ساری جگہوں پر, اگر کہیں انٹرنیٹ اویلیبل بھی ہوتا ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز نہ شیئر کر پائیں, پکچرز نہ شیئر کر پائیں, اصل سچویشن نہ دکھا پائیں. میڈیا ہے, آپ جرنلسٹ کی بات کر لیجئے, سب کے سب پر وہاں پر پابندی دکھائی دیتی ہے. تو پھر آپ کو تو بڑا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا وہاں سے چیزیں نکالنا اور دنیا کے سامنے رکھنا؟ علی صاحب, آج کے اس دور میں کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مشکلات ہوتی ہیں, کسی چیز میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن چیزیں نکلتی ہیں. آپ دیکھیں یہ جو خرم پرویز ہیں, ان کا نام سارے ویسٹ میں جانا جاتا ہے, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی ان کو ایوارڈ بھی ملے ہوئے ہیں. ان کی خدمات بہت ہیں. ان کی خدمات, وہ جب آ رہے تھے برسلز اور جنیوا آ رہے تھے 2018 میں, ان کو روکا گیا دلی ایئرپورٹ پہ, 3 ماہ تک ان کو آنے نہیں دیا گیا. اس وقت وہ آ رہے تھے جس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. بھارت نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں. آج بھی خرم پرویز جو ہیں وہ 22 نومبر 2021 سے لے کے ابھی تک جیل میں ہیں. اس کے علاوہ ایسن انٹو صاحب ہیں, اور دوسرے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جو دنیا میں جانے جاتے ہیں, ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں رکھا گیا. لیکن جب انہوں نے کیا تھا, خرم پرویز کو انہوں نے روکا تھا, لیکن اس کے باوجود جو رپورٹ تھی, جو سٹرکچر آف وائلنس تھا, اس کے بعد جو دوسری رپورٹ تھی, وہ ساری رپورٹیں آئیں. FIDH جو فرانس بیس آرگنائزیشن ہے, وہ خرم پرویز صاحب کی آرگنائزیشن کے ساتھ, اور ان کے اور بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں, جو ہمیں وہاں کی ایک لمحے کی رپورٹ جو ہے وہ ملتی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس کو ڈاکومنٹ کریں, اور ڈاکومنٹ کر کے ہم وہاں کے جو ذمہ داران ہیں, وہاں کے جو ادارے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, ان تک پہنچائیں. کیونکہ ایک بات ہماری اس تحریک میں سب سے اہم بات جو ہے, میں سب سے کہوں گا کہ دیکھیں ہر چیز کو ڈاکومنٹ کریں.
اگر آپ دیکھیں جرمن نازی نے جو جرم کیے تھے اور اس کے بعد ایک ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی، ہر اس نازی کو پکڑ کے لایا گیا تھا اور اس کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. یہی بھارتی جو ملٹری ہے یا سویلین ہے، جو بھی انوالو ہیں کرائمز میں، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، جو وار کرائم کر رہے ہیں، ان کو اس کا بھگتنا پڑے گا. دیر ہو سکتی ہے لیکن اندیر نہیں ہے. انشاءاللہ جو جسٹس ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. ہم اس کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے لیے بھی کیس تیار کر رہے ہیں، اور ایک کیس آلریڈی بھارتی سرکار کے خلاف ہے، جو انہوں نے ہمارے ایک جو کشمیری تھا جس کو انہوں نے 18 سال کے بعد جیل سے نکال کے باہر شہید کیا تھا، وہ کیس بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ان کو کیسوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، کیسز بہت سارے ہیں، ان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ جیسے لوگ ایفرٹس بھی بہت کر رہے ہیں. عالمی برادری اس پر توجہ اس طرح سے نہیں دے رہی ہے، ری ایکشن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے. اس پر ہم بہت زیادہ بحث کر بھی چکے ہیں، بحث ہوتی بھی رہتی ہے. میں ابھی جو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیری عوام، ظاہر ہے اگر آپ 7 دہائیوں سے ایک چیز کے لیے سٹرگل کر رہے ہوں، اور وہ سٹرگل آپ اتنی بڑی سطح پر جا کے کر رہے ہوں کہ آپ نے اپنی پیاروں کی جانیں گنوائی ہوں، آپ نے اپنی بیٹیوں کی عصمتیں گنوائی ہوں، آپ نے اپنے بچے جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے یتیم ہو گئے ہوں، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں جب نہیں سنی گئیں، 7 دہائیوں کے قریب کا وقت گزر چکا ہے، تو ابھی ان کا جذبہ کیسا ہے؟ خاص طور پر جو کشمیری جوان ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے، وہ کیا رائے رکھتا ہے یہ سارے مظالم سہنے کے بعد؟ دیکھیں، ہر کشمیری، آپ بچے سے لے کے بوڑھے تک دیکھ لیں، ہر کشمیری جو ہے وہ بھارتی تسلط کو کبھی قبول نہیں کرے گا. بھارت نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ جذبہ حریت جو ہے نا، 1 لاکھ سے زائد شہادتیں دے چکے ہیں، وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. ایک جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں 70 سال میں اگر ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس میں اگر کہیں خامیاں ہیں تو اس کو دور کرنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی توجہ ہماری طرف کیوں نہیں ہوتی. پہلی بات جو ہے کہ جو بزنس انٹرسٹ ہیں، اس کے بعد ان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ اور جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، میری نظر میں ہیومن رائٹس ایشو پہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں جو اگنور کرتی ہیں وہ بھی اگنور نہیں کر سکتی. لیکن ہم اس جو ایشو کو ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اس کو صحیح طرح ڈاکومنٹ کر کے جہاں جہاں جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہنچائیں، اور ہمیں ان کی عوام کے ساتھ رابطہ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس میں کامیابی نہ ہو. انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس میں. بالکل جی، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ظاہر ہے آپ جیسے لوگ اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور آپ یہ جو ویک ایک پورا منانے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں جو کلچر ہے، وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں آپ یہ بتائیں گے، بلکہ بھارت وہاں پر کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن یا جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ثبوت جو آپ جس بھی ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں وہ موجود ہے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً اس سے بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے اس جدوجہد پر. اور ہم سارے پاکستانی بھی، آپ جو علی رضا صاحب اتنی ساری ایفرٹس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اطلاعات ہم تک آتی رہتی ہیں، چیزیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں کہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا اس ساری چیز کے اندر. اس کے لیے بھی بہت شکریہ. اور آج اب اسٹوڈیو میں موجود رہے علی رضا صاحب، اس کے لیے بھی آپ کی آمد کے لیے بھی بہت شکریہ آپ کا. علی رضا سید صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے، چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و بربریت جاری ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. ایک اور جگہ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں ہم جانتے ہیں کہ 2 ممالک کے درمیان جنگ جاری ہے. اس جنگ کی وجوہات کیا آتی ہیں تو بہت سارے پروگرامز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اب اس جنگ میں جو نئے موڑ آ رہے ہیں اس سے بھی روزانہ ہم آپ کو آگاہ رکھتے ہیں، اپڈیٹڈ رکھتے ہیں. میں بات کری روس یوکرین جنگ کی، جس میں ہر دن ایک نیا موڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تازہ ترین پیش رفت ناظرین یہ ہوئی ہے کہ روسی صدر نے یوکرین کے 4 الحاق شدہ شہروں میں مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا ہے. عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ صدارتی فرمان میں بتایا گیا ہے کہ خیرسون ہے، زپوریژیا ہے، ڈونیسٹک ہے اور لوہانسک کے اندر اور باہر نقل و حرکت کو محدود کر دیا جائے گا. ان چاروں علاقوں میں یہ اقدامات ایک ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں ناظرین جب ان میں سے ایک یعنی خیرسون میں روس کے مقرر کردہ حکام نے شہریوں کو انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ یوکرین کے حملے کے خدشے کے پیش نظر جلد از جلد اپنے کچھ علاقوں کو، کچھ حصوں کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر منتقل ہو جائیں. عالمی میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ روس یوکرین میں مسلسل پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور یہی تشویش ایسے احکامات کی وجہ بنی ہے. لیکن ناظرین گزشتہ روزی روس کا ایک اور لڑاکا طیارہ یوکرین کے نزدیک واقع جنوب مغربی شہر میں اپارٹمنٹس پر گر کر تباہ ہو گیا تھا. اس حادثے میں
अब तक ये बताया जा रहा है 2 रोज़ इस वाक़े को हो चुके हैं, 13 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है। बहुत सारी जगहों पर 17 हलाकतें भी रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन 13 की अभी तक तस्दीक हमारे पास हुई है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि रूस के 10 जंगी तैयारे जो हैं वो मुख्तलिफ हादिसात में तबाह हो चुके हैं। इनको रूस का एक बड़ा नुकसान ज़रूर करार दिया जा रहा है, लेकिन नाज़रीन रूस यूक्रेन जंग ये दोनों तरफ के इस नुकसान के बाद अभी किस जगह पहुंची है, सूरत हाल क्या है, क्या मामलात कहीं ना कहीं हल हो रहे होंगे या मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे, मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इस पर आपको पहले रिपोर्ट दिखा रहे हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे हुमायूं खान, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे उनका तज्जिया लेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। रूस यूक्रेन जंग को 231 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन इस जंग का हाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इल्हाक शुदा इलाके खैरसून, ज़पोरिज़िया, डोनेत्स्क और लुहानस्क में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया है। रूसी सदर ने टीवी खिताब के दौरान अपनी सलामती कौंसिल के अरकान को मुखातिब करते हुए आगाह किया कि रूस के इलाकाई गवर्नरों के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जंग की नाकाम होती कोशिशों को तेज करने के लिए एक खुसूसी राब्ताकारी कौंसिल बनाने का हुक्म भी जारी किया है। दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद रूसी फौज के नए कमांडर ने तस्लीम किया है कि उन्हें इन जनूबी और मशरकी इलाकों में शदीद मुज़ाहमत का सामना है, जिनको रूस ने गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को मुतनाज़िर रेफरेंडम के जरिए अपने साथ जम किया था। रूसी चीफ ने बताया कि जनूबी इलाकों के 4 कस्बों से शहरियों की मुनज़्ज़म और बेतदरीज नकल मकानी हुई है, जबकि ज़पोरिज़िया के इलाके में यूक्रेनी फौज ने रात के वक्त हमले तेज कर दिए हैं, जहां ज्यादातर पावर स्टेशन के मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत हाल रूस के लिए तशवीश का बायस है और रूसी सदर की जानिब से नए अहकामात की वजह बनी है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन जंग में मुसलसल मुलव्वस होने की वजह से रूसी मशीनरी टेक्नोलॉजी में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज रूस का लड़ाका तैयारा जनूबी शहर में 9 मंजिला रिहायशी इमारत से टकराने से 7 फ्लैट मुकम्मल तौर पर जल गए। तैयारा टकराने से 3 बच्चों समेत 13 अफराद की हलाकती हुई, जबकि 19 अफराद जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। दूसरी जानिब मास्को और कीव में 108 यूक्रेनी खवातीन समेत 218 जंगी कैदियों का तबादला भी हुआ है। यूक्रेन के सदर के दफ्तर ने तस्दीक की कि रहाई पाने वाली खवातीन में 12 आम शहरी भी शामिल हैं। मई में साहिली शहर मारियोपोल में रूसी फौज की जानिब से अज़ोस्टल स्टील कम्प्लेक्स का कंट्रोल संभालने के बाद 37 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। रूसी वजारत दफा ने इस तबादले की तस्दीक करते हुए बताया कि मास्को ने 100 अफराद को बाजियाब कराया है। रूसी सिविल बहरी जहाजों के 72 मलाबे शामिल हैं, जिन्हें फरवरी 2022 में कीव हुकूमत ने हिरासत में लिया था। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक तबादले के मुआहदे में शामिल 2 यूक्रेनी बाशिंदों ने रजाकाराना तौर पर रूस में रहने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए यूक्रेन वापस जाने से इनकार किया है। बिल्कुल जी, इस सारे मामले पर बात हम करने जा रहे हैं हुमायूं खान साहब से। एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद होने वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट पर। अच्छा हुमायूं साहब, आपको भी याद है, हम भी भूले नहीं हैं, हमारे नाज़रीन को भी बड़ी अच्छी तरह से मालूम होगा, हम गाहे गाहे आगाह करते रहते हैं सिचुएशन से। ये जो 4 इलाके जिनकी आज हमने इस रिपोर्ट के अंदर बात की है, जहाँ पर अब कर्फ्यू या किसी सिचुएशन जो है, इनफैक्ट मार्शल लॉ जो है वो नाफिज कर दिया गया है। पहले जब इन इलाकों के बारे में ये बात की गई थी कि इनको रशिया अपने अंदर जम कर लेगा, तो उस वक्त बड़ा एक शदीद रिएक्शन आया था। यूक्रेन की तरफ से तो आना ही आना था, यूरोपीय ममालिक ने भी दिया था, साथ ही साथ अमेरिका ने भी बड़ी उस वक्त एक जो तड़ी है वो लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों को जम भी कर लिया गया और अब यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है, गवर्नर्स को मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं, नकलो हरकत जो है महदूद कर दी गई और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ज़रा पहले ये हमें समझा दीजिएगा कि इन इलाकों के इसमें जम होने से तो हमने देखा कि कोई एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस जंग के ऊपर। अब ये जो मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है?
देखें, इन इलाकों के ऊपर तो शायद कोई ख़ास किस्म का जो है वो असर ना पड़े। उसकी रीज़न ये है कि ये जो 4 रीजन जिनका आपने ज़िक्र किया, जी जी को जब रशिया ने इनको ज़म किया और फिर एक रेफरेंडम के थ्रू इनको अपने साथ मिला लिया और उसके बाद अब मार्शल लॉ का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसमें रशिया ने भी कोई क्लियरली कोई बाउंड्रीज़ डिमार्केट नहीं की, सिर्फ़ एक ओवरऑल रीजन का जो है वो उन्होंने लफ्ज़ बोला और उन्होंने कर लिया। और ये वो इलाके हैं जिसमें जब उन्होंने ये किया उसके बाद यूक्रेन ने दोबारा एक ऑफेंसिव लॉन्च किया और उसमें इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो लड़ाई चल रही है और कुछ इलाके, कुछ शहरों के, कुछ रीजन के कुछ इलाके यूक्रेन ने वापस ले लिए हैं। ये जो 4 इलाके जिनको लुशांक कहा जाता है, डोंस्की कहा जाता है, ज़ेपोरिज़िया कहा जाता है या खिरसान, ये 4 वो बड़े इलाके चलिए, हैं। अच्छा वो ये- आपने बता दिया, वैसे मैंने इन सब को ही गलत प्रोनाउंस किया था। अनफॉर्चुनेटली हम मतलब हंस के या मजाक करके इसके ऊपर जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उन इलाकों के लोगों को उस रीजन के अंदर पता नहीं क्या आफत आ रही है। नहीं, वो आपकी ये बात सही है, लेकिन चले अब जाहिर है मैं प्रोनाउंसिएशन में तो वो lighted tone थोड़ा बहुत आपने ठीक कहा, मैं लाइटेड टोन में कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे चूंकि इलाके नहीं है तो इसलिए उनकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर हम लोग इसको गलत कर देते हैं। ये एथनिक रशियन है और अगर आप देखा जाए तो कोई नक्शा नहीं रूस ने इनका किया और जो ऑलरेडी इन इलाकों में 2013 से एक सॉर्ट ऑफ इंसर्जेंसी चल रही थी और कहा यह जाता है रिपोर्ट कि रूस की तरफ से यहाँ पे ये किया जा रहा है। तो जो मार्शल लॉ को आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है उन इलाकों पे अदरवाइज तो कोई खास असर नहीं पड़ना क्योंकि ये कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई इलाके हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा है कि वो कुछ फर्क पड़े उनकी जिंदगियों में। हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो रूस ने वहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी हैं, तो वो जो करेंगे मेरा ख्याल है वो शायद बहुत हद तक या कम रिपोर्ट होगा। तो ये हम पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स और उसके मुताबिक इन हालात को, इन इलाकों को रिजॉल्व करना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को। लेकिन जो आपका सवाल था, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि मार्शल लॉ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना उन इलाकों के ऊपर बिकॉज दे आर ऑलरेडी अंडर मार्शल लॉ। अच्छा, फ़र्क पड़ने की बात हो रही है तो कुछ मेरे ख्याल में हम यूरोपीय ममालिक की बात कर रहे हैं, कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं यहाँ पर यूक्रेन को। और यही वजह है कि इतना पॉसिबल हुआ इस जंग को इतना लंबा अरसा चलाना यूक्रेन के लिए। लेकिन मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि अब ये जिस तरह के तवानाई समेत दीगर माशी बहरानों का सामना करना पड़ रहा है यूरोप को, ज़ाहिर है कि रशिया के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, पर जो रशिया ने इस सारी चीज़ के ऊपर रिएक्शन दिया, तो उसका असर जो है वो यूरोपीय ममालिक के ऊपर आ रहा है। कितना अरसा और आप देख रहे हैं कि अगर ये जंग चलती रहती है तो पॉसिबल रहेगा यूरोपीय ममालिक के लिए इसी तरह से इस सपोर्ट को जारी रखना जो यूक्रेन को फराहम की जाती रही है? डे 1 से तो मैं नहीं कहूँगी, गिला किया गया था विलेंस्की की जानिब से और उसके बाद ये सारी मदद आई थी, तो कब तक जारी रहेगी ये मदद, हुमायूं साहब? जी, बड़ा अहम सवाल है। उसमें मतलब हम इसका तज्जिया कर सकते हैं। उसमें यूरोप के बहुत से ममालिक, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन के ममालिक और उसमें जर्मनी और फिर बाकी जिसके इत्तेहादी हैं, उन्होंने इन प्रिंसिपल फैसला किया है कि हमने जो है यूक्रेन को हर हालत में सपोर्ट करनी है बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि कौन किस वक्त कहाँ पे खड़ा है। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन इसमें जो एक सबसे अहम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ है वो ये है जो प्रेसिडेंट पुतिन ने ड्राफ्ट लॉ जो है वो किया है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ से इकट्ठा किया जाए और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। अब उसके ऊपर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, 10 दिन की, 5 दिन की, 20 दिन की, और फिर उनको जो है जंग के अंदर कर दिया। उसके बरक्स दूसरी साइड पे जो यूक्रेनियन आर्मी फोर्सेस हैं, वो आपको याद होना चाहिए वो फोर्सेस हैं जो 2013 के बाद से उनको नेटो ने ट्रेन किया है और वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज फोर्स के तौर पे लड़ रही है और उनको वेस्ट की तरफ से बहुत बड़ी हेल्प हासिल है जिसमें वेपनरी है, ट्रेनिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला बढ़ता जाएगा तो मुझे ये लगता है कि एक ब्लड बाथ की सूरत में समझ आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा ये जो इलाके में रूसी फौजी जिनको यूनिवर्सल कंस्क्रिप्शन या जो जिसका वो ड्राफ्ट लॉ का कहा जाता है उसमें वो झोंक दिए जाएंगे और हालात बहुत ख़राब होंगे। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला बनता जा रहा है। मेरा ख्याल है कि अभी भी वक्त है कि रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से या रशियन साइड की तरफ से किसी तरफ नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाया जाए और कोई फेस सेविंग दी जाए दोनों साइडों को ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो।
اور شاید یہ فیس سیونگ نہیں دی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ نے جب بات کی تھی کہ ان کی رشین پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے اور وہ اس جنگ کو اب تقریباً ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن شاید یہ فیس سیونگ نہیں دی جا رہی. اس پہ میں آؤں گی، اس پہ ضرور بات کروں گی، لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کے جو 10 طیارے ہیں وہ مختلف واقعات کے اندر یہاں پر گر چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا روس کے ہتھیار بھی تھک چکے ہیں اب اس جنگ کی طوالت کی وجہ سے؟ وجہ کیا اتنا بڑا جو رشیا کا نقصان ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر طیاروں کا؟ ہمایوں صاحب. جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بیسکلی جو ملٹری وارفیئر کے اندر ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں تھکتی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو رشین ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اور جو رشین ہارڈ ویئر ہے وہ ہم نے جب دیکھا کہ وہ جب سیریا کے خلاف استعمال ہوئی، لیبیا کے خلاف ہوئی، جارجیا کے خلاف ہوئی، چیچنیا میں جہاں پہ ان کا اپنا ایک نیبرہڈ ہے وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ اس کی بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی تھی. لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جب اس جگہ پہ آئے تو یہ بہت بیڈلی ایکسپوزڈ ہوئے، کیونکہ ان کا مقابلہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ویسٹرن سپورٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ کیو کے اوپر جب رشین فورسز آئیں تو ان کا جو کانوائے تھا وہ آدھے راستے میں جو ہے وہ رک گیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ ان کا فیول ختم ہو گیا. آپ اسی کو کمپیئر لے لیں یو ایس جب افغانستان میں گیا تو کبھی ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے، کیونکہ لاجسٹکلی دے ور ویری اسٹرانگ. تو یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے، اور رپورٹڈلی کہا جاتا ہے کہ SU-34 جو پلینز ہیں جو وہ آئے وہ کوئی 30 کے قریب گرائے گئے، 40 کے قریب یا 50، لیکن ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم اس کو کہیں کہ 10 یا 12 بھی گرائے گئے تو مقابلہ دیکھا جائے کہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آرمی جو رشیا کی تھی اس کو یوکرین نے اتنا بڑا ٹف ٹائم دیا. تو یہ ایک بڑا الارمنگ فیکٹر ہے ملٹری اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے. اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ رشیا کو بھی شاید اب آہستہ آہستہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اس کا مقابلہ صرف یوکرین کے ساتھ نہیں، اس کا مقابلہ پوری ویسٹرن ڈیموکریٹک ورلڈ کے ساتھ ہے. تو یہ بیسکلی دو سسٹم کی جنگ ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت اہم ہے کہ مل کے اسٹریٹجکلی اس معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے تھرو معاملات حل کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ میں جیت گیا یا وہ جیت گیا. تو دس از ویری امپورٹنٹ پوزیشن. شروع کون کرے ہمایوں صاحب؟ جی بات چیت شروع کرنے کے بہت مواقع ہیں. اب ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے دونوں سائڈوں میں، پرٹیکولرلی رشیا کی سائڈ کے اوپر، اس کو اگر ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں تو بہت اہم ہے. لیکن رشیا کی اسٹریٹجک کیلکولیشن جو کہ رپورٹڈلی، اور ہمارا تجزیہ یہی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چونکہ آئل اینڈ گیس کی چیزوں کو روک کے جو یورپ کے بہت سارے وہ جو انرجی کرائسس ہیں ان کو ایگریویٹ کر کے اس چیز کو کسی طرح سیٹل کر لیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یورپ یا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ تیار ہو گیا ہے کہ وہ کم وقت میں وہ اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں دونوں سائڈیں بالکل آمنے سامنے آ گئی ہیں اور وہ بج نہیں کرنا چاہ رہی. تو میرا خیال ہے آخری حل یہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے اور کوئی فیس سیونگ پرووائڈ کی جائے دونوں سائڈوں کو. تو دیٹس دی اونلی سولوشن. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ابھی یہ جو امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد کچھ سوچا جائے گا، کچھ کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر ابھی امریکہ اس میں کچھ ظاہر ہے، امریکہ کی انوالومنٹ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. رشیا خود کہتا رہا ہے کہ یہ جنگ تو سٹارٹ شروع ہی جو ہے وہ امریکہ نے کرائی ہے، اور ابھی بھی جو وہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں مڈ ٹرم، اس کا اس جنگ سے بہت گہرا تعلق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ اس جنگ کے بعد کچھ ایفرٹس تیز ہوں گی، یا اس سے پہلے کوئی رسک لیا جا سکتا ہے امریکہ کی جانب سے؟ آسما یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اسٹریٹجک سوال بھی. ان سینس یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو نظریں ہیں وہ امریکہ کی طرف ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف ہے کہ شاید وہ کچھ ایسے انیشیٹو لیں. لیکن جو امریکن پوسچر ٹورڈ رشیا تھا، میں رشیا کی اس جو جنگ کے اندر مداخلت اس کو کسی بھی صورت میں سپورٹ نہیں کر رہا. لیکن جو امریکہ کا رویہ رہا ہے اس نے بہت حد تک جو ہے رشیا کو پرووک کیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے. تو میری جو ذاتی رائے ہے اور جو پرسنل ہے، میرا خیال ہے کہ امریکہ شاید یہ فیصلہ نہ کر سکے جس کا آپ نے ذکر کیا. مڈ ٹرم الیکشن ہو گئے، ڈیموکریٹ جو دوسری پارٹی ہے ریپبلکن، ان کی آپس کی جو چپکلش ہے اس میں جو بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے وہ یورپین یونین ہے. یورپین یونین کے ممالک وہ ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس جنگ کے ذریعے، چاہے وہ انرجی ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہو، کلائمیٹ. دنیا کے جو مسائل ہیں وہ جب تک جو ہے یہ ممالک خود فیصلہ نہ کریں
امریکہ میری ذاتی رائے میں شاید چونکہ وہ ان کے گھر کے قریب ابھی آفت نہیں آئی اور اللہ نہ کرے کہ آئے کسی کے گھر کے قریب تو وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا. تو یہ جو آپ کا سوال تھا موسٹ لائکلی یہ ہے کہ یہ الیکشن کی بھینٹ چڑھ جائے گا یہ کرائسس بھی, کیونکہ امریکہ چاہے گا کہ یہ پرولونگ اور معاملات جو ہیں وہ اس کے انٹرسٹ کی طرف جائیں, لیکن اس کا نقصان یورپین یونین کو ہوگا, رشیا کو ہوگا, یوکرین کو ہوگا اور باقی دنیا کو ہوگا جو ہم سارے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر یوکرین کے عوام کو ہوگا, یوکرین کے بچوں کو ہوگا جس طرح سے سفر کر رہے ہیں. سچویشن بہت ہی بری ہے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. جی رشیا اور یوکرین کے مابین اس جنگ کو لے کر. اچھا, ایک اور جنگ جو دنیا کو لڑنی ہے لیکن اس کے لیے دنیا شاید تیار نہیں ہے یا تیاری کرنا نہیں چاہتی ہے. میں بات کر رہی ہوں اس جنگ کی جو ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے خلاف لڑنی چاہیے, اور اس کے لیے پوری دنیا کو متحد ہونا ہوگا, لیکن یہ اتحاد ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم جیسے جو ممالک ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنا بڑا, کتنا تباہ کن سیلاب آیا اور اس کے بعد سچویشن کیا ہے. اسی سچویشن کے اندر خبر مجھے آپ کو یہ دینی ہے کہ چین کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین ہیں ان کا ایک وقت جو ہے پاکستان کے دورے پر ہے آج کل. اس وقت نے سندھ سمیت دیگر سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں ان کا دورہ کیا ہے, اور اس کے بعد آج ان کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے چینی ماہرین کے خصوصی وفد کا خیر مقدم کیا ہے یہاں پہنچنے پر, لیکن انہوں نے ساتھ ہی توقع بھی یہ ظاہر کی ہے کہ قدرتی آفات کے دوران ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے ان کا تجربہ پاکستان کے لیے مستقبل میں بھی بہت مفید ثابت ہو رہا ہوگا. وزیر اعظم نے چینی وفد کو ایک تجویز یہ دی ہے کہ وہ اپنے وطن واپسی سے پہلے پاکستانی حکومت کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کر کے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے فائنانشل ٹائمز کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے. اس میں انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم ماحولیاتی انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. ہمارے مطالبات اور جو کچھ ہمیں موصول ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے. ناظرین, وزیر اعظم پاکستان کی موسمیاتی تبدیلیوں پر حالیہ کاوشوں پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے, اور پھر پاکستان کی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے عالمی برادری سے, یہ ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو کاربن کا اخراج ہے اس میں تو پاکستان کا حصہ 1% بھی نہیں ہے, لیکن جو تباہی پاکستان میں آئی ہے اس کے ذمہ دار وہ ممالک ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر کاربن کا اخراج کر رہے ہیں, اور اس کی تباہی جو ہے, اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ایسے میں یہ ممالک اس طرح سے مدد کو آگے آئے نہیں ہیں جس طرح سے انہوں نے اس تباہی کے اندر حصہ ڈالا ہے, انجانے میں صحیح لیکن حصہ ڈالا ہے. بہرحال یہ ساری چیز پر ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے, یہ رپورٹ آپ کو دکھا رہا ہے. شریف پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں کے بعد آنے سے سیلاب اور متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں چینی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین کے خصوصی وفد نے چین کے ڈپارٹمنٹ آف فلڈ کنٹرول, وزارت ایمرجنسی مینجمنٹ کے ایمرجنسی کمانڈنٹ آفیسرز ژیان بیاؤ کی قیادت میں ملاقات کی. وزیر اعظم نے وفد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کا خیر مقدم کیا. وفد سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ چین نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی. یہ پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات کی عمدہ مثال ہے. سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقے ابھی بھی زیر آب ہیں اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں نئے چیلنجز کو جنم دے رہی ہیں. اس موقع پر وفد کو یہ تجویز بھی دی کہ وطن واپسی سے پہلے پاکستانی حکومت کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کر کے جائیں. مہمان وفد نے بھی سندھ سمیت دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حالیہ دورے سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا. وفد پاکستان اور چین کے مابین سیلاب کی پیشگوئی اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں پاکستان کو قلیل، وسط اور طویل مدتی منصوبوں پر تکنیکی معاونت فراہم کرے گا. وفد 21 اکتوبر کو NDMA کو متاثرہ علاقوں میں لوگوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تفصیلی پلان پیش کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سی پیک سے متعلق ہونے والے اجلاس میں اقتصادی راہداری منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل قومی ترجیح قرار دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ML1 اقتصادی راہداری کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جو پاکستانی بندرگاہوں کو چین اور وسط ایشیائی ریاستوں سے جوڑ کر ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا.
वस्त एशियाई रियासतों से रेल के जरिए राब्ता पूरे खित्ते की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि हम माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से होने वाली तबाहकारियों से निमटने के लिए फंड्स की जरूरत है। हमारे मुतालबात और जो कुछ मौसूल हुआ है इसमें बहुत बड़ा फर्क है और ये एक बड़ा खिला है जो दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि वसाइल जमा करने में बैनुल-अक़वामी बरादरी की नाकामी से मुल्क में अदम इस्तेहकाम का भी खतरा है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने पाकिस्तान की फंड रेजिंग की कोशिशों को बढ़ाने के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का वादा किया है। तवक्को है कि ये कॉन्फ्रेंस नवंबर में पेरिस में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए दरकार रकम के बारे में जायजे को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान बेघर खानदानों की मदद के लिए खेमे, अद्वियात और राशन के लिए रियासती वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ जाते हैं और आज एक इंतहाई अहम खबर हमारे पास आई और ख़बर यह आई कि इजराइल के मज़ालिम पर आलमी दुनिया की खामोशी में ऑस्ट्रेलिया से एक उम्मीद की किरण जो है वो उभरी है। ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा तौर पर मकबूजा बैतुल मक़दस को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया है। क्यों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये दानिशमंदाना फ़ैसला किया गया है, इस पर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन के अवाम के हक में एक अहम कदम मगरबी बैतुल मुकद्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने एक बयान में कहा कि यरूशलेम की हतमी हैसियत का तयन इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात के नतीजे में होना चाहिए। हम ऐसे नुक्ते नज़र की हिमायत नहीं करेंगे जिससे दो रियासी हल को नुकसान पहुँचे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया का सफारत खाना हमेशा तल अबीब में रहा है और रहेगा। The government has reaffirmed Australia's previous and long-standing position that Jerusalem is a final status issue. And a final status issue that should be resolved as part of any peace negotiations between Israel and the Palestinian peoples. ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का जहां फ़लस्तीनी हुकाम और अवाम की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है, तो वहीं इसराइल की जालिम हुकूमत ने एक बार फिर मजलूम बनने की कोशिश करते हुए ऑस्ट्रेलवी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। इसराइल के वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलवी हुकूमत के इक़दाम को जल्दबाजी में उठाया गया कदम कहते हुए एक बार फिर बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दायमी और मुत्तहिदा दारुल हुकूमत करार दिया और कहा कि कोई बात इसे तब्दील नहीं कर सकती। आलमी मंजरनामे में फ़लस्तीनी इलाके को अपना तस्लीम करवाने के इसराइली मंसूबे की नाकामी पर ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया और बताया कि इसराइल सिर्फ उम्मीद कर सकता है कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत दूसरे मामलात को ज्यादा संजीदगी के साथ और पेशा वराना अंदाज में निपटाने के अहल है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली तनकीद को बिला जवाज करार देते हुए इसरार किया कि इस फैसले से इसराइल से किसी दुश्मनी का इशारा नहीं मिलता। साथ उन्होंने यकीन दिलाया कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी इमदाद और हिमायत में यकसान तौर पर गैर मुतज़लज़ल है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में क़दामत पसंद ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने मगरबी बैतुल मुकद्दस को इसराइली दारुल हुकूमत के तौर पर नामजद करने में इस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पैरवी की थी। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया का इक़्तिदार संभालने वाली बाएं बाजू की हुकूमती वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने साबिक़ वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और उनकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मानने के पीछे सियासी अवामिल थे। साबिक़ हुकूमत सिडनी के मज़ाफ़ाती इलाके में एक बड़ी यहूदी बिरादरी के इलाके से ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कर रही थी। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने 1967 के 6 रोज़ा जंग में मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और बाद में इसका इल्हाक करते हुए पूरे शहर को अपना अब्दी और नाकाबिले तकसीम दारुल हुकूमत करार दिया था, जबकि फ़लस्तीनी शहरी मशरकी हिस्से को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर देखते हैं। आलमी दुनिया भी मकबूजा बैतुल मुकद्दस को मुतनाज़ा इलाका करार देते हुए किसी भी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने से गुरेज करती है। ग्वाटेमाला, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया वाहिद ममालिक हैं जिन्होंने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और अब ऐसे ममालिक की तादाद 2 तक महदूद हो गई है। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।